بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر لیبیا میں نوکری کرتا تھا۔ بچوں کو اسکول چھوڑنے اور لے جانے کا کام میں خود کرتی تھی۔ ایک روز بچوں کو اسکول چھوڑنے گئی تو ایک پٹھان نے اپنی گاڑی میری گاڑی کے پیچھے لا کر لگا دی۔ میں نے 2-4 جلی کٹی سنائی اور چل دی، مگر اگلے روز پھر سے پٹھان میری گاڑی کا پیچھا کرنے لگا۔ میں نے گاڑی روک کر پٹھان سے وجہ پوچھی تو کہنے لگا اپنا نمبر دو۔ میں نے جان چھڑانے کے لیے اپنا ایک نمبر اس کو دے دیا اور خود وہاں سے بھاگ کر گھر آ گئی، مگر رات ہوتے ہی تو میرے ہوش اڑ گئے جب آدھی رات کو پٹھان میرے گھر رات کے 12:30 بج رہے تھے جب ایک بار پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ اسی پل بجلی بھی جا چکی تھی، پورا گھر گھپ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ بچے تو پہلے ہی گہری نیند میں سو چکے تھے، مگر اسی پل بادل گرجے اور تیز موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ آج صبح سے ہی موسم خراب تھا اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، مگر اب اچانک سے بارش کا تیز ہونا اور بجلی کا چلے جانا مجھ جیسی مضبوط اعصاب کی عورت کا بھی دل دہلا چکے تھے۔ اس قدر شدید بجلی تو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں چمکی تھی۔ میرے شوہر نے جب میری کپکپاتی ہوئی آواز سنی تو کہنے لگے، کیا ہوا نورین، تم اس قدر ڈری ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ خیریت تو ہے؟ میں نے فوراً اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا اور کہنے لگی کہ کچھ نہیں، یہاں کا موسم ہی ایسا ہے۔ اور پھر دروازے پر ہونے والی دستک نے ویسے ہی مجھے پریشان کر دیا ہے۔ شوہر کو بتایا تو وہ بھی اچنبھے سے کہنے لگا، آخر اس وقت دروازے پر کون ہو سکتا ہے، وہ بھی آدھی رات کو؟ میں نے فون کان سے ہٹا کر دوسرے کان سے لگایا اور بولی کہ پتہ نہیں کون ہے جو اتنی زور سے دستک دے رہا ہے۔ بجلی جا چکی تھی اور وہ دستک مزید تیز ہو چکی تھی۔ میں نے فوراً ایک ہاتھ میں ٹارچ اٹھائی اور شوہر کا فون کان سے لگائے دروازہ کھولنے کے لیے جانے لگی۔ البتہ شوہر نے منع کر دیا تھا کہ دروازہ مت کھولنا، بس دیکھو کہ آخر باہر ہے کون، خدا نخواستہ اگر کوئی چور اچکے ہیں تو تم فوراً پولیس کو کال کرو۔ میں نے شوہر کی بات پر عمل کرتے ہوئے دھیرے دھیرے قدم دروازے کی جانب بڑھانا شروع کر دیے۔ ابھی میں گیٹ کے پاس پہنچ کر چھوٹے سے سوراخ سے باہر دیکھنے لگی تھی کہ تبھی مجھے اپنے پیچھے سے کئی آوازیں آئیں۔ ایک تو بادل کا گرجنا اور بجلی کا چمکنا، دوسرا گھر کی دیواروں سے تیز بھاری قدم زمین پر پٹکنے کی آوازوں نے تو میرے رونگٹے ہی کھڑے کر دیے تھے۔ میں بوکھلا کر پیچھے مڑ کر دیکھ بھی نہیں پائی تھی، کیونکہ خوف کی شدت اس قدر حاوی ہوئی تھی کہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو شاید میری جان ہی چلی جائے گی۔ وہی شوہر فون پر ہیلو ہیلو کہہ کر بار بار مجھے مخاطب کر رہا تھا، مگر مجھ میں تو اتنی ہمت ہی نہ رہی تھی کہ میں بول کر اسے بتاتی کہ آخر یہاں ہوا کیا ہے۔ میں نے دروازے کے ساتھ خود کو ٹکایا اور جوں ہی ہلکی سی گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو میرا وجود کانپ کر رہ گیا، کیونکہ گھر میں تو 5 لوگ پچھلی دیوار سے کودے تھے۔ میں چونک کر دروازے کے پاس کھڑی تھی اور ٹارچ بھی بند ہو چکی تھی، اس لیے وہ مجھے نہیں دیکھ پائے تھے۔ وہ 5 ہٹے کٹے مرد آخر میرے گھر میں کیا کرنے آئے تھے؟ ان کا چہرہ بالکل واضح تھا، انہوں نے تو اپنا چہرہ بھی نہیں چھپا رکھا تھا۔ میرے ذہن میں بے ساختہ پٹھان آیا، کہیں اس پٹھان نے تو میرے ساتھ اتنا سوچنا تھا کہ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسی پل دروازے پر ایک بار پھر شدید دستک ہوئی۔ دروازے پر دستک ہونا تھی کہ وہ مشکوک لوگ بھی چوکنے ہو گئے اور دروازے کی جانب دیکھنے لگے۔ ان کی نظر دروازے کی جانب پڑنا تھی کہ تبھی آسمان پر بجلی چمکی اور بجلی چمکنے کی روشنی میں ان چوروں نے مجھے دیکھ لیا۔ میری حالت ہی کچھ ایسی تھی، بارش کی وجہ سے بال بھیگ چکے تھے اور کپڑے بھی گیلے تھے۔ میں نے تو دوپٹہ لینا بھی مناسب نہ سمجھا تھا، اپنے ہی دھیان میں باہر چلی آئی تھی اور اب ان لوگوں کو دیکھ کر مجھے شرم محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ مرد مجھے مشکوک نظروں
نظروں سے دیکھتے ہوئے میرے جانب بڑھنے لگے۔ ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے میرے لیے یہاں آئے ہیں۔ میں چیختے ہوئے فوراً دوسری جانب بھاگنے لگی، مگر تبھی دروازے کے باہر سے جو آواز آئی وہ سن کر میرے قدم وہیں رک گئے۔ یہ تو وہی آواز تھی جو میں نے میرا شوہر لیبیا میں کام کرتا تھا، اس کی وہیں پر ایک اچھی نوکری لگ چکی تھی۔ وہ مہینے کے لاکھوں روپے کما کر ہماری جانب بھیجا کرتا تھا۔ میرے 4 بچے تھے اور چاروں ہی مجھے بے حد عزیز تھے۔ باقی سودا سلف تو میں آن لائن منگوا لیا کرتی تھی، مگر کئی روز سے مجھے انہیں چھوڑنے میں کافی دقت پیش آ رہی تھی۔ ایک روز جب میں بچوں کو چھوڑنے کے لیے اسکول گئی تو ایک پٹھان نے میری گاڑی کی پیچھے اپنی گاڑی لگا دی۔ میں نے اس وقت گاڑی ریورس کرنا تھی، مگر پلٹ کر دیکھا تو گاڑی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہو رہی تھی۔ میں نے کئی بار ہارن بجائے ہاتھ کا اشارہ بھی کیا کہ بھائی اپنی گاڑی تھوڑی پیچھے کرو، مجھے راستہ دو، مگر اس نے تو میری ایک نہ سنی۔ آخر کار بلا وجہ ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے مجھے بچوں کو اسکول لانے سے دیر ہو گئی۔ میں نے سمجھا کہ شاید یہ ایک دن کا سیاپا ہے، مگر یہ تو اب روزانہ کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ اگلے روز جب میں بچوں کو اسکول میں چھوڑ کر واپس گھر کے لیے آ رہی تھی تو ایک بار پھر ایک گاڑی نے میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ میں جہاں جہاں گاڑی گھماتی وہ گاڑی بھی وہیں میرے پیچھے آ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ کار بالکل میری کالونی میں بھی پہنچ گئی تھی۔ مجھے تو مشکوک لگنے لگا تھا، آخر وہ گاڑی میرے ہی پیچھے کیوں آ رہی تھی۔ میں نے جب گاڑی کے شیشے سے اس گاڑی کی جانب دھیان دیا تو اس میں بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ کر چونک سی گئی۔ اس میں 25-26 سال کی عمر کا پٹھان بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے کے خد و خال اور رنگ روپ سے یہ بات واضح تھی کہ وہ ایک پٹھان قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے چہرے پر شدید کرختگی تھی، وہ سنجیدہ تھا، مگر اس کے ماتھے پر غصے سے بل پڑے تھے۔ اس نے گاڑی کو لا کر ایک بار پھر میری گاڑی کے پیچھے روک دیا اور پھر گاڑی سے اتر کر میری جانب آنے لگا۔ میرے دماغ میں تو ویسے بھی پٹھانوں کا کوئی اچھا تاثر نہ تھا۔ میں نے تو جب بھی فلموں میں یا پھر عام طور پر دیکھا تھا تو میرے دل میں ان کے لیے ایک ہی تصور بنتی کہ وہ یا تو بندوقیں اٹھا کر گھومتے رہتے ہیں یا پھر قتل و غارت ہی کرتے رہتے ہیں۔ اس پٹھان کو جب گاڑی سے اتر کر اپنی گاڑی کی جانب آتے ہوئے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ دل میں ایک عجیب سا خوف سر اٹھا تھا کہ وہ مجھے مارنے تو نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت تو وہ پٹھان شکل و صورت سے کہیں سے بھی کوئی امیر نہیں لگ رہا تھا۔ اس کار کا مالک تو بالکل بھی نہیں لگتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے وہ کوئی عام سا ملازم ہو یا پھر اس کار کا ڈرائیور ہی ہو سکتا تھا۔ وہ میری جانب آتا اس سے پہلے ہی میں نے گاڑی زور سے چلائی اور فوراً گلیوں سے گزر کر اپنے گھر کی جانب چلی آئی۔ یہاں پر 3-4 راستے تھے، اس لیے مجھے امید تھی کہ وہ شخص اب مجھے نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ گھر کے اندر پہنچ کر ہی میں نے سانس لی تھی۔ میں لمبے لمبے سانس لیتی گھر میں داخل ہوئی اور ایک دفعہ چھت پر جا کر گلی کا منظر ضرور دیکھا تو دور تک ایک گلی میں مجھے وہ پٹھان گھومتا ہوا دکھائی دیا جو مشکوک نظروں سے ہر سو شاید مجھے ڈھونڈ رہا تھا۔ آخر وہ میرا تعاقب کیوں کر رہا تھا؟ وہ تو شکل سے ہی مجھے کوئی غنڈہ دکھائی دیتا تھا۔ میرا تو حلق خشک ہو چکا تھا۔ آخر یہ کیسی مصیبت بیٹھے بٹھائے آن پڑی تھی۔ دل میں عجیب و غریب سے وسوسے آنے لگے تھے۔ چھٹی کا ٹائم ہوا تو مجھے اپنے بچوں کو لینے کے لیے بھی جانا تھا، مگر اس پٹھان کے خوف سے تو میں باہر نکلنا ہی نہیں چاہتی تھی، مگر بچوں کو لانا بھی لازمی تھا۔ اس لیے اپنی گاڑی کی جگہ میں نے ایک ٹیکسی بک کی اور اس میں بیٹھ کر بچوں کو لینے کے لیے جانے لگی۔ ہو سکتا تھا کہ اس نے میری گاڑی پہچان رکھی ہو۔ اگر میں گاڑی بدل کر جاؤں گی تو شاید میرا پیچھا نہیں کر سکتا تھا۔ اس روز تو وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا، مگر اگلے ہی روز جب دوبارہ میں اپنی گاڑی میں گئی تو ایک بار پھر وہ میرا پیچھا کرنے لگا۔ وہ بار بار اپنی گاڑی روک رہا تھا یا بلا وجہ ہارن بجا کر شور پیدا کرتا رہتا۔ مجھے تو غصہ آنے لگا تھا، آخر اس لڑکے کو مقصد کیا تھا؟ وہ کیوں میرا تعاقب کر رہا تھا؟ ابھی میں بچوں کو لیے اپنی کالونی میں داخل ہونے
ہونے ہی لگی تھی کہ تبھی اس نے گاڑی آ کر میری گاڑی کے سامنے رکوا دی۔ دل تو جیسے سینے میں ہی تھم کر رہ چکا تھا، کہیں وہ مجھے اکیلا دیکھ کر میرے ساتھ کچھ غلط ہی نہ کر ڈالے۔ وہ گاڑی سے اترا اور میرے پاس آ کر پشتو زبان میں کچھ کہنے لگا۔ میں حیرانگی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، کیونکہ میں تو پنجابی تھی، مجھے بھلا اب پشتو کیسے سمجھ آتی۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا، تو وہ ٹوٹی پھوٹی اردو میں مجھ سے کہنے لگا، اوہ میڈم، ہم کو تمہارا نمبر چاہیے، تم ہم کو اپنا نمبر دو، ہم تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس کا انداز دیکھ کر میں نے فوراً اسے کہا کہ دفع ہو جاؤ، یہاں سے دوبارہ اگر میرا پیچھا کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں پولیس میں کمپلین کر دوں گی اور تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ وہ مجھے حیرت سے دیدے پھاڑے دیکھنے لگا۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر تک چلی آئی۔ پٹھان تو میرے پیچھے ہی پڑ چکا تھا۔ شوہر کی روزانہ لیبیا سے کال آیا کرتی تھی۔ میں نے اب اس کے بارے میں شوہر کو بتا دیا تھا۔ شوہر کہنے لگا کہ ایسے لوگوں سے زیادہ بات چیت مت کرنا، اگر تم سے ہینڈل نہیں ہو رہا تو بے شک پولیس میں اس کے خلاف کمپلین کر دو، 2 دن گزار کر آئے گا تو سارا ٹھڑک پن باہر نکل آئے گا۔ میں بھی اب یہی سوچ چکی تھی کہ اگر اس نے مجھے مزید تنگ کیا تو میں اسے پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ اس دھمکی کے بعد وہ دوبارہ مجھے 2 دن تک کہیں نظر نہ آیا تھا، مگر ایک روز جب میں دوبارہ کچھ سامان لینے کے لیے گھر سے نکلی تو وہ پٹھان مجھے نظر آیا اور ایک بار پھر مشکوک نظروں سے مجھے دیکھتا ہوا میرے پاس آیا اور پھر کہنے لگا کہ ہم کو تمہارا نمبر چاہیے، تم ہم کو اپنا نمبر دو، تم سے بہت ضروری بات کرنا ہے، اگر تم نے ہماری بات نہ سنی تو تم بہت بڑی مصیبت میں پھنس سکتا ہے۔ میں نے ایک اچاٹ سی نظر اس کے چہرے پر ڈالی، خود تو وہ سوکھا ہوا تنکا تھا، آخر میری کیا مدد کرنا چاہتا تھا، مگر خیر اسے دیکھ کر مجھے یہ تو اندازہ ہو چکا تھا کہ کم از کم وہ کوئی نقصان نہیں پہنچانے والا، مگر شاید کوئی دل پھینک عاشق تھا جو مجھ پر دل ہار بیٹھا تھا اور اب ایسی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو بھائی، میں کوئی کنواری 18 سال کی دوشیزہ نہیں ہوں، بلکہ 35 سال کی عورت ہوں اور میرے 4 بچے ہیں۔ میرا شوہر لیبیا میں رہتا ہے، مگر وہاں رہنے کے باوجود اس کے پاکستان میں اثر و رسوخ موجود ہیں۔ اگر میں نے اسے ابھی کال کی تو وہ تمہیں چٹکیوں میں اندر کروا سکتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ میرا پیچھا چھوڑ دو۔ اتنا سن کر وہ طنزیہ انداز میں جمائی لینے لگا اور بولا، تم پٹھان کو دھمکی دیتی ہے، شاید تم جانتا نہیں کہ ہم کون ہیں، اگر جانتا ہوتا تو ہم کو ایسی دھمکی ہرگز نہ دیتا۔ اب چپ چاپ اپنا نمبر ہمارے حوالے کرو، ورنہ تیرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا، تم بعد میں خود ہی چھپاتی پھرے گا۔ اس بار تو مجھے پٹھان کی کوئی بات سمجھ نہ آئی، مگر آخر کو ایک نمبر ہے تو تھا، اگر کچھ غلط کہتا تو فوراً اسے بلاک کر دیتی، اس کی جگہ نئی سم لے لیتی۔ میں نے فوراً نمبر لکھا اور اس کے پاس پھینک کر واپس گھر آ گئی۔ پٹھان کو میں نمبر دے چکی تھی، مگر نمبر دینے کے کئی روز بعد بھی نہ وہ پٹھان مجھے دوبارہ نظر آیا اور نہ ہی اس نے میرے نمبر پر کال کی تھی۔ نہ جانے وہ میرے نمبر کا کیا کرنا چاہتا تھا، کہیں وہ میرے نمبر کا کوئی غلط استعمال تو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دماغ میں کئی وسوسے اور خیالات آ رہے تھے۔ اگلے کئی روز تک شدید بارشوں کا سلسلہ جاری تھا۔ میرے بچے بارش میں کھیل کود کرنے کے دوران میرا موبائل بھی باہر لے گئے اور اس کے اسپیکر میں پانی چلا گیا۔ موبائل پر میری آواز تو مقابل کو سنائی دے جاتی، مگر مجھے وہ بات کٹ کر سنائی دیا کرتی۔ ابھی شام کا وقت ہی تھا کہ مجھے ایک رانگ نمبر سے کال آئی۔ پہلے تو میں نے کال کاٹ دی، مگر پھر پٹھان کا سوچ کر جب کال آن کی تو آگے سے پٹھان ہی تھا۔ وہ کہنے لگا کہ خاتون میری بات غور سے سنو۔ میں تو صرف اتنا ہی سن پائی تھی، کیونکہ اس کے بعد تو آواز آنا ہی بند ہو چکی تھی۔ آواز اس قدر
قدر کٹ کر آ رہی تھی کہ مجھے الفاظ سمجھ ہی نہ آ رہے تھے، اور تبھی میرا موبائل بند ہو گیا۔ نہ جانے وہ پٹھان مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا تھا، مگر اب تو میرا موبائل ہی بند ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے پاس رکھا دوسرے موبائل آن کر لیا اور اس پر شوہر کو آج کی ہونے والی رویداد بتانے لگی۔ موسم کافی خراب تھا، بچے تو بارش میں کھیل کر بخار کر بیٹھے تھے۔ میں نے سب کو دوا دی اور سلانے کے لیے لٹا دیا، مگر تبھی تیز موسلا دھار بارش شروع ہو گئی تھی۔ تبھی دروازے پر بھی دستک ہونے لگی۔ میں گہری نیند میں سو رہی تھی، مگر شوہر کی کال آئی تو فوراً اٹھا لی۔ میں نے دستک پر دھیان نہ دیا۔ ابھی شوہر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ ایک بار پھر دستک شروع ہو گئی۔ دستک کے ساتھ ہی بارش اور بجلی بھی چمکنا شروع ہو چکی تھی۔ میں نے فوراً دروازے کی جانب دیکھا، مگر کھولنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ نہ جانے کون تھا جو اس وقت دروازہ کھٹکا رہا تھا۔ شوہر کو بتایا تو وہ کہنے لگا کہ جا کر دروازے کے سوراخ سے دیکھو کہ باہر کون ہے، مگر دروازہ ہرگز نہ کھولنا۔ میں ابھی دروازے کے پاس پہنچی ہی تھی کہ مجھے بھاری بھرکم قدم گھر کی دیوار سے اندر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ جو فوراً پلٹ کر دیکھا تو 5 ہڈے کٹے مرد اندر کود رہے تھے۔ ان کا چہرہ بھی واضح تھا، انہوں نے چہرہ چھپا ہی نہ رکھا تھا۔ میرے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی کہ کہیں پٹھان نے تو میرے ساتھ یہ سب سازش تو نہ کی تھی۔ اس گھر میں تو میں رہتی بھی اکیلی تھی اور میرے معصوم بچے تھے، مگر تبھی دروازے پر دستک ایک دفعہ پھر گونجی۔ دستک ہونا تھی کہ وہ مونچھوں والے مرد جو پچھلی دیوار سے کود کر آ رہے تھے گیٹ کی جانب دیکھنے لگے۔ تبھی بجلی چمکی اور میرا وجود ان کے سامنے واضح ہو گیا۔ میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ وہ پانچوں میری جانب بڑھنے لگے تھے۔ تبھی دروازے سے آواز گونجی کہ میڈم جی جلدی دروازہ کھولو، ہم تم کو ان سے بچا لیں گے۔ میں نے ہڑبڑا کر فوراً دروازہ کھولا اور سامنے وہی پٹھان کھڑا تھا۔ وہ بھاگ کر اندر داخل ہوا، اس کے ساتھ 2-3 اور بھی لوگ تھے۔ وہ حیرانگی سے اس پٹھان کو دیکھنے لگی تھی جو ہاتھ میں ڈنڈے اور اوزار لیے انہیں مار رہے تھے۔ کچھ دیر بعد پولیس بھی آ گئی اور ان چوروں کو پکڑ لیا۔ میں تو روتی ہوئی بچوں کو سینے سے لگائے اس سارے منظر کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ سب کچھ ہوا ہی اس قدر تیزی سے تھا۔ تبھی وہ پٹھان میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، باجی تم کو شام کو کال کر کے آیا تھا کہ تمہارے گھر میں آج واردات ہونے والا ہے، مگر تم تو میری سنتی ہی نہیں۔ میں نے اپنے موبائل کی خرابی پٹھان کو بتا دی۔ بہرحال وہ پٹھان ایک ڈرائیور تھا، مگر ایک خفیہ جاسوس کے طور پر بھی پولیس کے لیے کام کرتا تھا۔ پولیس نے اس کو ایک گاڑی دے رکھی تھی۔ اس کا کام تھا شہر کی تنگ گلیوں اور ایسے لوگوں سے جا کر ملنا، لوگوں کو بٹھا کر ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانا جہاں پر چور، ڈاکو اور دہشت گردوں کا بسیرا تھا۔ وہ جب چور اچکے اس پٹھان کی گاڑی میں بیٹھ کر سفر کرتے تو کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور کرتے جسے سن کر وہ پولیس والوں کو سراغ دیتا۔ دراصل ان چاروں چوروں نے مجھے میرے بچوں سمیت اسکول سے لاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ہم لوگ پوری کالونی میں سب سے خوشحال تھے۔ انہوں نے جب میرے گھر کو دیکھا تو فوراً فیصلہ کیا کہ میرے گھر میں ڈاکہ ڈالیں گے۔ ان کے بیچ ہوئی یہ بات پٹھان سن چکا تھا۔ تبھی بار بار مجھے اکیلے میں مل کر سب کچھ بتانا چاہتا تھا، مگر میں تو اسے غلط سمجھ رہی تھی۔ جب حقیقت کا علم ہوا تو دل سے پٹھان کا شکریہ ادا کیا۔ پٹھان میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا کہ باجی دوبارہ جب ضرورت ہو تو مجھ سے ضرور رابطہ کرنا، تمہارا بھائی ہمیشہ حاضر رہے گا۔ میں تو حیران تھی کہ انسانیت ابھی بھی زندہ ہے۔ اس پٹھان کا میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا، مگر اس کے باوجود اس نے میری اس قدر مدد کی تھی۔ میں دل سے اس کی مشکور تھی اور اس کو ڈھیروں دعائیں دینے لگی۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔